الموصول اسم موصول ایسا اسم ہوتا ہے. جی دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایسا استاد اویلیبل نہیں ہے کہ جو بالمشافہ اور آپ کو پڑھائے، ٹھیک ہے، اور زیادہ اتنا ٹائم دے سکے، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے یا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. السلام علیکم. آج ہم آپ کو ایسے طالب علم سے ملوائیں گے کہ جنہوں نے ایک مہینے کے اندر ودن ایک منتھ اپنی عبارت درست کر لی اور بہت اچھے انداز میں وہ ترجمہ کرنے کی صلاحیت رکھنے کے قابل ہو گئے. ترجمہ یہاں سے الموصول بالکل لفظی ترجمہ ہونا چاہیے. الموصول اسم موصول ایسا اسم ہوتا ہے جی لا یصلح جو درست نہیں ہوتا ان یکون جزء تام درست نہیں ہوتا یا صلاحیت نہیں رکھتا. صلاحیت نہیں رکھتا ہاں ان یکون جزء تاما کہ وہ جز مکمل ہو من جملے کا. ہاں جملے کا کیا ہو؟ جملے کا جز مکمل ہو. ہاں وہ اسم جملے کا جز مکمل ہو. ہاں اس کی کیا نہیں رکھتا؟ صلاحیت نہیں رکھتا. ہاں صلاحیت یعنی قابلیت. ہاں قابلیت، پاور نہیں رکھتا، Power نہیں ایبیلٹی نہیں ہوتی. آگے الا بصلۃ صلہ کے ساتھ بعد جو اس کے ماں بعد آئے. ہاں یعنی اپنے ماں باپ صلے کے ساتھ. جی کیا مطلب، کیا سمجھا آپ اس سے؟ یہ سمجھے کہ موصول ایسا اسم ہے جو صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ جملے کا مکمل جز بنے سوائے مگر صلے کے جو اس کے ماں بعد آتا ہے. مطلب کیا سمجھے؟ دوبارہ ترجمہ کر دیا آپ نے. کیا سمجھ میں آیا؟ موصول جو اسم ہے وہ ہاں اپنے اندر پاور نہیں رکھتا. ہاں جملہ مکمل ہونے کی ہاں وہ محتاج رہتا ہے صلہ کا. صلہ کا محتاج رہتا ہے، یعنی اس کے اندر اتنی پاور نہیں ہوتی کہ وہ جملہ مکمل کرے. بلکہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ صلہ کی. کس چیز کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے؟ صلہ کی کس چیز کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے؟ صلہ جو صلہ کی. آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ بس صلہ تو. بصلۃ بعد جو اس کے بعد ہے. آگے بس صلہ تو. والصلۃ جملۃ. اچھا یہ آپ نے جو کہا کہ اس میں موصول ایسا اسم ہے، یہ اسم کا ترجمہ آپ نے ایسا کر کے کیوں کیا؟ یہ لفظ ایسا تو کہیں دکھ ہی نہیں رہا عبارت میں، آپ نے کیسے مطلب اس کو کرنے کی کوشش کری؟ یہ اسم نکرہ ہے اور نکرہ بعد اگر جملہ شروع ہو تو میننگ میں ایسا کا ترجمہ کریں گے. یہ موصوف بن رہا ہے، یعنی موصوف جو بنتا ہے تو اس کا ترجمہ ایسا کرتے ہیں. معرفہ کے بعد جو نکرہ آئے وہ موصوف بنے تو ایسا کا ترجمہ کریں. معرفہ کے بعد نہ کریں؟ معرفہ الموصول نہیں نا، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو موصوف ہوتا ہے، جی جو موصوف بن رہا ہوتا ہے اس کے بعد جملہ آتا ہے، جی ٹھیک ہے، یعنی نکرہ کے بعد اس کا ترجمہ ہم ایسے کر کے کرتے ہیں، ایسا اسم ایسا لفظ. جی. ٹھیک ہے آگے چلیں. والصلۃ جملۃ خبریہ اور جو صلہ ہے وہ جملہ خبریہ ہوتی ہے. ہاں ولا بد بدی صلہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ خبریہ ہوتا ہے. زبردست. ولا بدہ ولا بد من عائد فیہ. بدہ پڑھتے ہیں. اچھا اس کا ترجمہ ہم یوں کرتے ہیں، کوئی چارہ نہیں ہے. لا بدہ کوئی چارہ نہیں ہے. من عائد. عائد کا عائد سے. ہاں کیا ترجمہ ہوگا؟ کوئی چارہ عائد سے کوئی چارہ نہیں ہے. زبردست. فیہا اس میں اس میں. میں اب اس کو نا ایسا بھی کر سکتے ہیں، عائد سے کوئی چارہ نہیں ہے مطلب عائد ضروری ہے. بھائی عائد سے کوئی چارہ نہیں ہے، ہمیں عائد کو لینا ہی پڑے گا. بولتے ہیں نا بھائی یار کوئی چارہ نہیں ہے، اس کے علاوہ تو کوئی چارہ نہیں ہے، ہمیں یہ کرنا پڑے گا. تو عائد سے کوئی چارہ نہیں ہے مطلب عائد ضروری ہے. اس کا ہم ترجمہ یوں بھی کرتے ہیں اکثر طور پہ، ولا بدہ من عائد، کہ عائد ضروری ہے. فیہا کس میں؟ اس میں موصول ہے. اس میں موصول میں، مطلب یہ تو مؤنث کی ضمیر ہے اور یہ مذکر ہے. یہ صلہ کی. ہاں صلہ کی. ہاں بولا نا صلہ جملہ خبریہ ہوتا ہے، تو صلہ میں کیا ہوتا ہے؟ کیا ضروری ہے؟ عائد. کس سے چارہ نہیں ہے؟ عائد سے چارہ نہیں. صحیح. آگے یعود الی الموصول جو موصول کی طرف. یعود عائد ہو موصول کی طرف. یعود کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں جو لوٹے موصول کی طرف. ہاں سمجھ آ گئی. جی. کون لوٹے؟ زبردست. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں، آپ نے یہاں سے لے کر یہاں تک ترجمہ کیا، کیا میں نے آپ کو اس کا ترجمہ بتایا؟ نہیں. کیا اس کی عبارت کی تیاری کروائی؟ جی یعنی سب کچھ سامنے ہے. ابھی صرف تازہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ نے اس کا ترجمہ کیسا کیا، جبکہ ایک مہینے پہلے آپ کی کیا کنڈیشن تھی اور اب کیا کنڈیشن ہے؟ آپ بتائیں. آپ کی بدولت. ہاں میری کیا بدولت، آپ بس مطلب آپ نے بھائی اور بھی تو ہے طلبہ کرام کہ جو ان کو سالوں سال پڑھ جاتے ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں آتا اور ان کو ترجمہ کرنا نہیں آتا. تو اس حوالے سے آپ بتائیں کہ ایک مہینے پہلے، آپ مجھے بتائیں ایک مہینے پہلے کیا تھی آپ کی کنڈیشن، کیا آپ کر لیتے ترجمہ؟ نہیں ہو. تو ایک مہینے میں کیا آپ نے ایسا بادام گڑ کھا لیا ہے، جادو کر لیا ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہو گیا بتائیں؟ آپ کی بدولت. آپ نے سمجھایا پیچھے ٹرین کے. چلیں میری بدولت، لیکن تھوڑا وجہ تو بتائیں. میں مطلب آپ کے استاد صاحب نے ایسا کیا کیا؟ آپ نے لفظی ترجمے پر ہمیں یعنی کہ مائل کیا کہ آپ لفظی ترجمہ کریں اور ادھر توجہ دیں کہ جو لفظ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، عربی لفظ عبارت کیا کہنا چاہ رہی ہے اس پر فوکس دیں. جو رول ہے اس کو اپلائی کریں تو آپ کو پھر آ جائے گا، آپ خود ہی ترجمہ کرنے کا. یعنی کوئی ایک طالب علم ہے، کوشش آپ درجہ ثانیہ کے طالب علم ہیں، اس سے پہلے آپ اردو کتابیں پڑھ کر آئیں، ٹھیک ہے. ایک طالب علم اگر ایک مہینہ مسلسل کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے، محنت کرتا ہے، جیسے ٹیچر بتاتے ہیں ان کے اکارڈنگ وہ کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو وہ سیکھ سکتا ہے نا. بے شک.
ویسے اس کا ترجمہ جو کیا ہے نا آپ نے، یقین کریں مشکل تھا ترجمہ، یہ اس کا ترجمہ مشکل ترجمہ تھا، ہر بندہ نہیں کر پاتا، لیکن آپ نے کر لیا، یہ آپ کی ماشاءاللہ ذہانت بھی ہے اور آپ کی قابلیت بھی ہے۔ وہ طالب علم ہیں کہ جو درجہ ثانیہ کے ہیں، اور انہوں نے 1 مہینے کے اندر محنت کری، کوشش کری، اور آج اس قابل ہو چکے ہیں کہ یہ کوئی بھی عربی عبارت ہو وہ دیکھ کر کوشش کر کے ترجمہ کر سکتے ہیں، وہ بھی لفظی کر سکتے ہیں ترجمہ، یہ 1 مہینے کے اندر۔ حالانکہ یہ اپنے درجے کے کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ پڑھے لکھے طلبہ میں ان کا شمار نہیں ہوتا، بلکہ جو نارمل طالب علم ہوتے ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو ذہین طلبہ ہیں ان میں ان کا شمار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کیونکہ محنت کری اور کوشش کری، اور کوشش کے بعد یہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ خود سے ترجمہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو اگر آپ اس طرح چاہتے ہیں کہ 1 مہینے کے اندر آپ کی عبارت درست ہو جائے، آپ اچھے مترجم بن جائیں، اچھے ترجمہ کرنے والے بن جائیں، تو اس کے لیے ضروری ہے صرف 1 مہینہ آپ محنت کر لیں، کسی اچھے ٹیچر سے پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اگر آپ درجہ ثانیہ کے اندر یا کسی بھی درجے میں ہیں اولیٰ کے بعد والے، تو 1 مہینہ کسی ٹیچر سے، ماہر ٹیچر سے بالمشافہ آپ پڑھیں، یا بالمشافہ نہیں تو آن لائن ہی پڑھیں، لیکن مکمل کانسنٹریٹ، مکمل توجہ کے ساتھ ہم ان سے پڑھیں اور ان سے لفظی ترجمہ سیکھیں، کوشش کریں، اور جو آپ نے قواعد پڑھے ہیں ان کو اپلائی کریں، ٹھیک ہے۔ جو بہترین استاد ہوتا ہے وہ آپ نے جو قواعد پڑھے ہیں، جو آپ نے قواعد پڑھے ہیں اس کو آپ کی عبارت کے اندر فٹ کرے۔ تو میری بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں، کیونکہ جو طلبہ کرام ہیں جن کو میں پڑھاتا ہوں وہ ایک بڑی تعداد ہے کہ جو خلاصۃ النحو پڑھی ہوئی ہے، جو بھی عبارت آتی ہے اس میں اکثر طور پر، بلکہ بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ سارے قواعد میں خلاصۃ النحو سے بتاتا ہوں کہ خلاصۃ النحو میں یہ لکھا ہوا ہے، آپ وہاں سے جا کے دیکھ لیں، تو ان کو فوراً یاد آ جائے کہ ہم نے یاد کرا ہوا ہے، ان کو قواعد بھی یاد ہو جاتے ہیں اور ان کو امپلیمنٹ بھی ہو جاتا ہے، وہ اچھے انداز میں سمجھ لیتے ہیں کہ بھائی اس کا یہ ہے، اس کا یوں ترجمہ ہوتا ہے۔ تو کچھ ایسے قواعد ہوتے ہیں کہ جن کو ہم کتابوں میں وہ ملتے نہیں ہیں، کتابوں میں وہ قواعد نہیں ملتے، لیکن وہ سینہ بسینہ چلتے ہیں، اساتذہ کرام جو ہیں، علماء کرام، وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسے قواعد، مثال کے طور پر اگر نکرہ کے بعد جملہ آ جائے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ نے قاعدہ پڑھا ہوئے کہ موصوف صفت بنتے ہیں، تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں ایسے کر کے، ایسا اسم ہے، ایسا کلمہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ موصوف بن رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد جملہ آ رہا ہے تو اس کا ایسے کر کے ترجمہ کرتے ہیں، تو یہ پہچان ہوتی ہے۔ اسی طرح پہلے نکرہ آ جائے، اس کے بعد معرفہ آ جائے، تو عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ مدافعلے بنتا ہے، یعنی اگر آپ معرفہ کو جر دے رہے ہو کیونکہ مدافعلے مجرور ہوتا ہے، تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ مدافعلے بن رہا ہوتا ہے، اس کے درمیان کاکیکے والا ترجمہ ہوتا ہے۔ اس انداز میں آپ یہ چھوٹے چھوٹے قواعد جو ہیں یہ آپ سمجھیں گے، اس کو یاد کریں گے تو ترجمہ کرنے میں آسانی ہوگی آپ کو۔ ایک طریقہ تو میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ آپ کسی استاد سے پڑھیں، آپ 1 مہینے کے اندر آپ کی عبارت اچھی ہو جائے گی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایسا استاد اویلیبل نہیں ہے کہ جو بالمشافہ اور آپ کو پڑھائے، ٹھیک ہے، اور زیادہ اتنا ٹائم دے سکے، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے یا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، ان استاد صاحب کے پاس ٹائم نہیں ہے یا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو اس کا یہ سیدھا حل ہے کہ جو آپ نے کتابیں پڑھی ہیں نا، میں بالخصوص اردو کا بول رہا ہوں، یعنی جو آپ نے پہلے درجے کے اندر اردو والی کتاب پڑھی ہے، کیونکہ اس میں بھی ایسا خزانہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی 95% عبارت کو حل کر دیتا ہے۔ صرف جو اردو والی کتاب ہے جو اولیٰ میں پڑھائی جاتی ہے، کوئی سی بھی ہو، آپ نے کوئی سی بھی پڑھی ہو، تو اس میں اتنی پاور ہوتی ہے، اس میں اتنی جامعیت ہوتی ہے کہ آپ اس ایک چھوٹی سی کتاب کے ذریعے اپنی 95% عبارت حل کر سکتے ہیں۔ آپ اس کو لیں، ٹھیک ہے، اس کو سامنے رکھ لیں اور عبارت کھول کے بیٹھ جائیں، کوئی بھی عبارت ہو کھول کے بیٹھ جائیں، تو اس میں سے جو بھی عبارت ہو، مثال کے طور پر المیاہ التی یجوز التطہیر بها سبعۃ میاہ، اس طرح کے الفاظ ہیں۔ المیاہ التی، یہ آپ دیکھتے ہیں اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیسے پتہ چلے گا؟ وہ آپ ان کی علامت، آپ جلدی سے سبق کھولیں، خلاصۃ النحو ہے تو اس میں سے اس کا سبق کھولیں کہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، اس کو تلاش کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا بھائی اس میں الف لام آ رہا ہے تو یہ اسم ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ دیکھیں کہ یہ شروع میں آ رہا ہے یا بعد میں آ رہا ہے۔ شروع میں آ رہا ہے جو اسم جو ہے وہ ابتدا میں آئے، شروع میں آئے، وہ مبتدا بنتا ہے، اور یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے، یعنی چھوٹی کتابوں میں وہ لکھا ہوا ہوتا ہے، تو یہ مبتدا بنے گا، اور مبتدا وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں خبر دی جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد التی آ رہا ہے، التی جب آ رہا ہے تو یہ بھی اس میں وہ ہے، اس میں موصول ہے، اور اب اس میں دیکھیں مرکب توصیفی کے بیان میں اب جائیں گے نا تو آپ کو مطابقت محسوس ہوگی کہ دونوں جو ہے نا وہ مؤنث ہیں، دونوں مفرد ہیں، اور دونوں کے اندر معرفہ بھی ہیں، دونوں مطابقت، یعنی 10 چیزوں میں جو مطابقت آپ نے پڑھی ہے 10 چیزوں میں مطابقت آپ کو اس میں ملے گی، تو یہ موصوف صفت ہے، تو مطلب موصوف صفت مل کر مبتدا بنیں گے، تو اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ المیاہ التی، ایسے یا وہ پانی جو، یوں ترجمہ کریں گے،
المیاء التی وہ پانی جو یجوز تطہیر بہا جائز ہے، ٹھیک ہے، یجوز فعل ہے، اس کا مطلب جائز ہے۔ اب ہم اس کو نائب اس کا جو فاعل ہے وہ کس کو بنائیں گے، ٹھیک ہے، اس میں ہوا ضمیر نکالیں گے، اس کو بعد فاعل بنائیں گے، آگے جو تطہیر آ رہا ہے اس سے فاعل بنائیں گے، یہ یجوز کی ہوا ضمیر نکال کر پیچھے لٹائیں گے، کیسے کریں گے اب اس کو سمجھتے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس عبارت نہیں ہے، آپ ذہن میں آپ اس عبارت کو لیں کہ میں ایسی جگہ پر ہوں کہ میں جو ہے وہ آپ کو لکھ کر نہیں دکھا سکتا۔ یجوزو کی ہوا ضمیر ہم پیچھے لوٹائیں گے تو نہیں لوٹ سکتی، کیونکہ یجوزو میں ہوا ضمیر نکلتی ہے، وہ مذکر کی ہے، تو مذکر کی ضمیر مؤنث کی طرف کیسے لوٹ سکتی ہے، تو اس وجہ سے ہم اس میں ضمیر تو نہیں نکالیں گے۔ پھر آگے تطہیر آ رہا ہے، اگر ہم اس کو تطہیرو پڑھتے ہیں تو فاعل بننے کی صلاحیت، کیونکہ اسم بھی ہے، ٹھیک ہے، الف لام آ رہا ہے شروع میں، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم فاعل بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ فاعل بن سکتا ہے اور ترجمہ درست ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ ایسے پانی کے جو طہارت جائز ہے، ٹھیک ہے، بھی ہاں اس کے ذریعے، کس کے ذریعے، آپ نے یہ پڑھا ہے کہ صلہ کے اندر نا اس میں موصول کے بعد کیا آتا ہے، اللہ اس میں موصول ہے، اس کے بعد صلہ آتا ہے، تو صلہ کے اندر ایک ایسی ضمیر ہوتی ہے کہ جو اس کی طرف لوٹتی ہے لازمی، تو اس ضمیر کا ملا کر ترجمہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس ضمیر کا اور اس میں موصول کا ایک ساتھ ملا کر ترجمہ کرتے ہیں۔ کس طرح، اب اس میں ضمیر کون سی ہے، یجوز تطہیر بہا، یہ ہمارے پاس جملہ ہے، ٹھیک ہے، اب اس میں ہمیں ضمیر تلاش کرنی ہے جو اللہ کی طرف لوٹے، تو ہم یجوزو میں ہوا ضمیر تو نہیں لٹا سکتے، یہ تو بالکل واضح ہے۔ باقی دوسری ضمیر کیا بنتی ہے، بچتی ہے بہا کی ضمیر بچتی ہے، اب وہ مؤنث بھی ہے اور مطابقت بھی پائی جا رہی ہے کہ مؤنث کی ضمیر وہ پیچھے اللہ کی طرف لوٹ سکتی ہے، تو ہم اس کو لوٹا کے دیکھتے ہیں اور ترجمہ کر کے دیکھتے ہیں۔ المیاء التی ایسا پانی یا وہ پانی جو بہا جس کے ذریعے، وہ پانی بہا التی بہا جس کے ذریعے یجوز التطہیر پاکی حاصل کرنا جائز ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے میں نے آپ کو بتایا کہ کس انداز میں ترجمہ کیا جاتا ہے، اور یہ بآسانی ترجمہ ہو گیا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو ایسا اپنے آپ کو شو کیا کہ مجھے جیسے ترجمہ نہیں آتا، اور اسٹیپ بائی اسٹیپ، یعنی جب میں چھوٹے درجے میں تھا، ٹھیک ہے، اولا ثانیہ کی بات ہے، تو میں اسی طرح ہی ترجمہ کیا کرتا تھا، تو اسی کوشش سے اسی طرح کرتے کرتے اب آج اس کنڈیشن میں آ گیا ہوں کہ اب اس حوالے سے، عبارت کے حوالے سے پریشانی نہیں ہوتی۔ تو یہ شروع کے دن ہوتے ہیں، آپ اس طرح کوئی بھی عبارت ہو اس طرح کوشش کریں، لفظ دیکھیں کہ لفظ ہے کون سا، اسی میں فعل ہے، حرف ہے، کلمہ ہے، کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو پوری عبارت ہے یجوز تطہیر بہا سبعۃ میاہ، یہ پوری جو عبارت ہے المیاء سے لے کر بہا تک، یہ پورا ایک جملہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جملہ خلاصۃ النحو کے جو ابتدائی 10 اسباق ہیں اس کے ذریعے حل ہو گیا، جو ابتدائی شروع کے 10 اسباق ہیں نا، اس کے ذریعے اس کا ترجمہ بآسانی ہو گیا اور بہت اچھے انداز میں ہو گیا اس کا ترجمہ۔ اسی طرح یہ اتنے چھوٹے چھوٹے جملے مل کر پوری عبارت بنتی ہے، ٹھیک ہے، پورا جو ہے پیراگراف بنتا ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے جملے آپ تیار کریں گے، اس کو کوشش کریں گے، صرف ایک مہینے آپ نے خوب محنت کرنی ہے، خوب لگن سے پڑھنا ہے، تو آپ ایک مہینے بعد رزلٹ ایسا ہوگا کہ آپ فوراً اچھے انداز میں ترجمہ کر سکیں گے۔ امید ہے کہ آپ یہ دوسرا جو طریقہ ہے وہ سمجھ گئے ہوں گے۔